السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹ اسلامک سٹوریز میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ جنت کے دروازے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، چنانچہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تم میں سے جس نے اچھے طریقے سے مکمل اور سنت کے مطابق وضو کیا، پھر یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جون سے دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازوں کی چوڑائی۔ جنت کے دروازوں کی چوڑائی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے 2 دروازوں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا مکہ اور حمیر شہر کے درمیان یا مکہ اور بصرہ شہر کے درمیان ہے۔ جنت کی چابیاں۔ بے شک تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ جنت کی وسعت۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الحدید آیت نمبر 21 میں جنت کی وسعت کے بارے میں بتلاتے ہوئے اپنے مومن بندوں کو جنت کی طرف لپکنے کی یوں تلقین فرماتے ہیں، اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف لپکو کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ میں اس کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حارثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ حارثہ رضی اللہ عنہ میدان بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کے ساتھ میری کتنی دلی محبت تھی، اگر تو وہ جنت میں گیا ہے تو میں نہیں روتی، اور اگر ایسا نہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں اس پر کتنا روتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ کیا جنت ایک ہی ہے؟ وہ تو بہت ساری ہیں، اور تیرا بیٹا تو سب سے اعلیٰ جنت الفردوس میں پہنچا ہے۔ جنت کے 100 درجوں کی وسعت اور الفردوس کی عظمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، اللہ نے ان درجوں کو اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اسی حدیث کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے وسط میں ہے اور سب سے اوپر ہے، اور فردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ جنت کی زمین اور موسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں موتیوں کے خیمے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ دہر آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں، اہل جنت نہ تو جنت میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی۔ جنت کے ایک درخت کی عظمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جنت میں ایک ایسا درخت ہے، اگر کوئی تیز رفتار تضمیر شدہ گھوڑے پر سوار 100 سال تک چلتا رہے تو وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ تضمیر شدہ گھوڑا وہ ہوتا ہے جسے خوب کھلا پلا کر موٹا کیا جاتا ہے اور پھر باندھ کر اس کی خوراک آہستہ آہستہ کم کی جاتی ہے، حتیٰ کہ بہت کم رہ جاتی ہے۔ چنانچہ ایسا گھوڑا پختہ جسم کا مالک اور انتہائی تیز رفتار ہوتا ہے۔ جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ جنت میں کپڑے تیار کرنے والا درخت۔ جنت میں ایک درخت ایسا ہے جو جنتیوں کے کپڑے تیار کرے گا، جنتی انہیں پھل کی طرح اس درخت سے اتاریں گے۔ اس درخت کا نام طوبیٰ ہے۔
جیسا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبہ کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ طوبہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جو 100 سال کی مسافت کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے۔ جنت والوں کے کپڑے اس درخت کے شگوفوں سے نکلیں گے۔ جنت کے درخت اپنے نام کرانے کا طریقہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں خبر دینا کہ جنت پاکیزہ مٹی والی اور میٹھے پانی والی زمین ہے اور وہ چٹیل میدان ہے۔ اگر تمہاری امت اس میں درخت لگانا چاہتی ہے تو یاد رکھیے کہ اس میں درخت لگانا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ جنت میں موتیوں کے خیمے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے لیے جنت میں موتی کا ایک خیمہ اندر سے کھدا ہوا ہوگا۔ اس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اس میں مومن کے گھر والے ہوں گے، وہ ان کے پاس جائے گا اور یہ گھر والے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ یعنی یہ مومن تو اس وسیع و عریض خیمہ نما محل میں اپنی سب حوروں کو دیکھے گا، خواہ وہ محل کے کسی بھی کمرے میں ہوں گی یا کہیں لان میں چہل قدمی کر رہی ہوں گی، مگر یہ مومن کو نہ دیکھ پائیں گی کہ وہ محل کے کس کمرے میں کس حور کے پاس ہے۔ کیا جنت میں نیند آئے گی؟ سیدنا جابر اور سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی بہن ہے اور اہل جنت کو نیند نہیں آئے گی۔ جنت کا جمعہ بازار اور حسن و جمال کے نظارے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک بازار ہے، وہاں جنتی ہر جمعہ کو آئیں گے اور شمال کی جانب سے ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں خوشبو کا چھڑکاؤ کرے گی۔ اس پر وہ حسن و جمال میں اور زیادہ ہو جائیں گے اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو انہیں ان کے گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ غرض وہ جس طرف بھی نگاہ اٹھائیں گے تو انہیں ہر طرح کی نعمت اور بادشاہت کا سامان ہی نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ دہر آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر جب تو جنت کو دیکھے گا تو وہاں ہر طرح کی نعمت اور بڑی بادشاہت کا سامان ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔